الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام مخدوم و محترم ہمارے پیر بھائی محترم المقام قبلہ محمد رفیق قاسمی صاحب خانہ اور میرے ساتھ تشریف فرما مشتاق بھائی. بڑا پرانا تعلق ہے، بڑی پرانی محبت ہے حضرت سخی سائیں بادشاہ کے ساتھ. جب میں وہاں حاضر ہوا تو پہلے ملاقات میں یہ بھی موجود تھے وہاں پر، جو کراچی میں پہلے ملاقات تھی، ویسے تو زیادہ عرصے سے ہو ہی رہی تھی. بہرحال بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت ہے. کوئی ایسا کوئی تقریر کا تکلف تو ہے نہیں، ہم پیر بھائی مل کے بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہوگی، تبادلہ خیال ہوگا اور محبت بھری گپ شپ ہوگی. تو اس ماحول کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا. تو اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ سورۃ الفتح وہاں سے گفتگو کو شروع کیا جائے. یہ جو آیت ہے اس کے الفاظ ہیں فَعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کرو، you should know. یہ الفاظ ہیں کیا؟ انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. یہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کا جو یہ جملہ لا الہ الا اللہ یہ قرآن کی سورۃ فتح کے اندر اسی مقام پہ وارد ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے الفاظ ہیں فَعْلَمْ، جان لو، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے. یہ اس مقام پر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. یہاں سے علماء نے حتیٰ کہ جو علم کے بادشاہ گزرے ہیں اور حدیث کی کتاب سب سے اونچی کتاب کے مرتب کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس آیت کو کوٹ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلا بنیادی علم ہے ہی یہ کہ بندے کو اللہ کے وجود کا اور اس کے معبود ہونے کا علم ہو. فَعْلَمْ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. کسی اور مقام پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جان لو. قرآن کے اندر جان لو کا حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا. گویا خدا شناسی سب سے بڑا علم ہے. اب آگے چلیے، یہ جو لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں بھی ایسے ہی آتا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اور حدیث کہتی ہے کہ سب سے افضل علم یہی علم ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے. سب سے افضل ذکر یہی ہے. اب ایک حدیث مسند احمد میں ہے، آپ کے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو پوچھا کہ کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اپنے ہی بیٹھے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کر دیا گیا، آنکھیں بند کرائی گئی، اور پھر آپ نے 3 بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرایا. باقی تمام صحابہ کرام نے یہی ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھی کیا. اب سوچئے اس کے آخر میں فرمایا کہ مجھے اور مجھ سے پہلے نبیوں کو اللہ کریم نے جو تعلیمات دے کر بھیجا ہے اس میں سب سے افضل جملہ اور کلمہ ہے یہ جو آج میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. دیکھیے لا الہ الا اللہ ہی بتانا تھا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا غیر کوئی بیٹھا تو نہیں؟ پتہ چلتا ہے کلمہ تو تمام نبی یہی پڑھاتے گئے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ پہلے دن سے بتانا شروع کیا ہوا تھا جب اللہ نے پہلی وحی حکم والی نازل کی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھنے والے اٹھ جائیے، کھڑے ہوں اور اللہ کا خوف دلائیے لوگوں کو. یہ وہ پہلی وحی ہے جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا. قم فانذر، اٹھیے اور اللہ کی توحید بتائیے، اللہ کا خوف دلائیے.
یہ جب آرڈر ہوا، حکم ہوا، تو اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی تاخیر کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی وقت بلا تاخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایڈریس کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تمہیں نجات مل جائے گی، فلاح مل جائے گی، دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ گویا لا الہ الا اللہ کا سبق تو پہلے حکم کے بعد فوراً آپ نے امت کو اور انسانیت کو دینا شروع کر دیا تھا۔ اب ایک موقع پہ اس کے بعد آپ اسپیشلی فرما رہے ہیں کہ کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا۔ پتہ چلتا لا الہ الا اللہ کی عمومی تعلیم ایک اور چیز ہے اور صاحب طریقت لوگوں کو اللہ کا ذکر سمجھانا اور چیز ہے۔ اس لیے کمرے میں بٹھایا، فرمایا کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا، حل فیکم غریب، کوئی یہودی عیسائی تو نہیں بیٹھا ہوا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، حضور آپ کے غلام ہی بیٹھے تھے۔ تو پھر دروازہ بند کرانا کیا مطلب؟ آج آپ نے ذکر ہوتا دیکھا لائٹ آف کر دی گئی تھی، ایک نیا آدمی آ کے کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، لائٹیں کیوں آف کر دیتے ہیں، دروازے کیوں بند کر دیتے ہیں؟ میرے بھائی لا الہ الا اللہ کا ذکر جب طریقت والے کرتے ہیں تو لائٹیں آف کر دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس اندھیرے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ جب دنیا نہیں بنی تھی تو بتائیے دنیا میں روشنی تھی یا اندھیرا تھا؟ سورج مخلوق ہے، سورج نے روشنی کی، سورج کے ذریعے روشنی کرائی گئی۔ سورج کی تخلیق اور اس کے منظر پر آنے سے پہلے یہ کائنات اور یہ دنیا اپنی اصلیت اور اپنے اوریجن کے لحاظ سے اندھیرا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فیض والے دن کم اور راتیں زیادہ ہیں۔ شب برات دن ہے کہ رات، لیلۃ المعراج دن ہے کہ رات، لیلۃ القدر دن ہے کہ رات، تہجد کے وقت جو نماز ہوتی ہے وہ دن میں ہوتی ہے کہ رات؟ سب سے بڑی عبادت یہ نہیں ہے تہجد نفلوں میں، تو وہ دن میں نہیں ہے، وہ رات میں، رات کے بھی پچھلے پہر میں پتہ چلتا ہے رات کے اندر اللہ نے بڑے راز رکھے ہوئے۔ تو اندھیرے میں عشق دا ڈیوا بال اندھیرے، مطلب بھی جھوک کھڑاتی ہوں، حضرت سلطان باہو فرماتے کہ عشق کا چراغ اندھیرے میں جلاؤ، ظاہر میں اندھیرا ہوگا اور وہ چراغ کون سا ہوگا؟ وہ عشق کا چراغ ہوگا جو اندھیرے میں جلایا جائے گا۔ تو مسلمان جن کو کلمہ پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا ان کو پھر کلمہ پڑھانا اور اندر بٹھا کے پڑھانا اور لائٹیں آف کر کے ایک قسم کی دروازہ بند کرنا یا اندھیرا کر لینا، آنکھیں بند کرا لینا، تو یہ منظر پیدا کرنا، یہ سچویشن اور صورتحال پیدا کر کے پھر کہلوانا اور سب کا پیچھے پیچھے کہنا کیا معنی رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے بھائی۔ اب آئیے سلاسل طریقت کی طرف۔ یہ ذکر شریف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا چلتا صدیق اکبر سے چلتا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہوا، حضور غوث اعظم سے ہوتا ہوا، ہم تک اوپر والے مشائخ کے ذریعے سے چلتا چلتا درگاہ مشور شریف میں پہنچا اور وہاں سے ہم مسکینوں کو عطا ہوا۔ ہم یہ جو ابھی ذکر سے پہلے دعا ہوئی تھی، سورۃ فاتحہ پڑھیں، قل شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ پڑھ کے ایصال ثواب ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ویسے بزرگوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اپنے سلسلے کے مشائخ کو ایصال ثواب کرنے میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ جن کے ذریعے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے، ان تمام مشائخ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر کے ان سے دعا لے لیں، ان کی توجہ حاصل کر لیں۔ اب ذکر کریں گے تو اس کا فیض دوسرا ہوگا، ڈائریکٹ ذکر کریں، اجر سے خالی تو نہیں ہے، لیکن اپنے مشائخ جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، جنہوں نے اوپر سے وصول کر کے ذکر ہم تک پہنچایا ہے، ان کو ایصال ثواب کرنا یہ ہمیشہ سے امت کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو، ان سب کو ایصال ثواب کرنا فیض کے حصول کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور رزق کے حصول کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ ایصال ثواب کا عادی ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، یہ یاد رکھ لینا۔
اور اپنے ماں باپ کے لیے جو اصالہ ثواب کرتا ہے وہ رزق کی گھاٹے اور کمی کا شکار کبھی نہیں ہوتا۔ رزق کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے اوراد و وظائف کرنا، میں کسی وظیفے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن آسان ترین راستہ عرض کر رہا ہوں۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 شریف کے حوالے سے یا حضور غوث اعظم کو 11 شریف کے حوالے سے یا اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں اور اولیاء کو ہر ذکر کی محفل میں ذکر کے آغاز کے حوالے سے اصالہ ثواب کرتا رہتا ہے، وہ فیض سے بھی لبریز رہتا ہے، رزق سے بھی محروم نہیں رہتا۔ درگاہ مشور شریف ہمارا مرشد خانہ ہے۔ ہمارے سائیں بادشاہ کریم قدس سرہ العزیز نے یہی ذکر اپنے ساری جماعت کو ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے سائیں بادشاہ کا طریقہ تھا، آپ بیعت کرنا یا مرید بنانا یہ لفظ استعمال نہیں فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ذکر شریف دینا، اور ذکر شریف دینے میں درگاہ مشور شریف کا فیض اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی طالب یہ اس کو اجازت نہیں دی بالفرض تو کوئی بندہ ایسا اس کو ٹکر گیا ہے جو گمراہ ہے، یا وہ بندہ ذکر مانگتا ہی ہے، یا امید ہے کہ اس بندے کو ذکر دیا جائے تو یہ سیدھی راہ پہ چل پڑے گا، تو اپنے مرشد کریم کو بعد میں جا کے بتا دے سائیں بندہ جا رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو ہمارے مرشد کریم اس بندے کی بھی لاج رکھتے ہیں، اس کو خلافت نہ سمجھ لیا جائے، لیکن ذکر بتا دینا اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ لا الہ الا اللہ بتا دیا، ایک بندہ گمراہ تھا اس کو ہدایت دے دی، اپنے مرشد کریم سے جا کے دعا کرا لو اس کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی فیض جاری ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے مرشد کریم کا جو فیض دیکھا ہے، تمام اولیاء اللہ کے پیارے ہیں، سب کا ادب کرنا چاہیے، کسی ایک ولی کا بھی بے ادب اپنے مرشد کا بے ادب ہے، اور ہر ایک میں اپنے ہی مرشد کا نور اور جلوہ دیکھنا چاہیے۔ یہ طریقت کا، روحانیت کا، توحید کا سبق ہے۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظہر ہے، یہ صفات کا جلوہ ہے، اور اپنا مرشد اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر عطم سمجھنا چاہیے۔ اور ہمارے مرشد کریم قدس سرہ العزیز نے اپنے جماعت کو جو ذکر دیا ہے وہ اپنے جگہ پہ، اور جو عشق دیا ہے اس کا مقام تھوڑا سا جدا گانا ہے، اور جو ادب سکھایا ہے اس کی حیثیت بھی بہت مختلف ہے، اور اتنا عشق ہو، اتنا غلبہ ذکر ہو، اتنا ادب اور تمیز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا علم بھی ہو۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ظاہری علم والوں کے لیے ان کا علم حجاب اس لحاظ سے بن سکتا ہے کہ کہیں تکبر نہ آ جائے، اس لحاظ سے بن سکتا ہے کہ روحانیت اور طریقت کی کوئی بات ایسی ہو جو اس کی سمجھ سے باہر تھی، وہ کوئی خزری بات تھی، تو یہ اس پر سوال اور اعتراض کر کے انکار کرنے والوں میں کھاتے میں پڑ جائے۔ یہ ساری چیزیں اہل علم کے لیے حجاب بن سکتی ہیں، یا ان طریقوں سے علم ہمارے جیسے مولویوں کے لیے حجاب بن سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا ہے۔ آپ گھوم کے دیکھ لیں، جماعت کو تو پتہ ہے کہ پورے ہمارے علاقے میں جہاں جہاں سائیں بادشاہ کا تعارف ہے، اور خصوصاً سندھ میں تمام صوفیاء اور تمام علماء اپنے زمانے میں سائیں کو طریقت کا بھی رئیس سمجھتے رہے ہیں اور ظاہری علوم کا بھی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ کوئی جھوٹ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ جس کا دل چاہے سائیں بادشاہ کا فتاوی قاسمیہ پڑھ لے، 2 جلدوں میں فتاوی ہے، اللہ گواہ ہے میں نے اتنا دقیق، علمی اور اس قدر تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم بیان کرنے والا فتاوی میں نے نہیں پڑھا، اگرچہ وہ سندھی زبان میں، اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، چھپ بھی چکا ہے۔ ہمارے سائیں شہزادہ ڈاکٹر محمد حنیف صاحب بادشاہ نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا، تو ہم نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا، لطف آ گیا، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ درگاہ مشور شریف کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اسے توڑ چڑھائے، اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائیں بادشاہ کے رسائل تقریباً 15 کے لگ بھگ رسائل ہیں، رسائل قاسمیہ، ایک سے پڑھ کر ایک۔ عربی میں سائیں کی تحریریں موجود ہیں، سندھی میں موجود ہیں، فارسی میں موجود ہیں،
اردو میں موجود جس زبان میں سوال ہوا ہے اس زبان میں جواب دیا گیا. پڑھ کے دیکھ لیں، ہم نے پڑھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کراچی ہے، یہاں ہمارے سائیں منظور احمد بادشاہ تشریف لاتے رہتے ہیں، سائیں منیر احمد بادشاہ یہاں پر ہیں. تو وہ بندہ خوش نصیب ہے خدا کی قسم جس نے درگاہ مشری شریف سے ذکر لیا ہے یا درگاہ مشری شریف سے اپنا ناطہ اور تعلق جوڑا. ہمیں بھی لوگ پتہ نہیں کیا کچھ القاب دیتے رہتے ہیں، شیخ الحدیث اور اس قسم کے کچھ الفاظ بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم حدیث پڑھاتے ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے شیخ الحدیث ہونے پر فخر نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھانے پہ فخر نہیں ہے، مجھے ان خطابات اور تقریروں پہ ناز نہیں ہے. میرا اگر جس سہارے پر مجھے اعتماد ہے وہ اپنے درگاہ مشری شریف کے ساتھ اپنی نسبت کا سہارا ہے. باقی سارے باتیں ٹھیک ہیں، ان میں کوئی کام غلط نہیں ہے. قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، خطاب کرنا آسان طریقے سے ہو، ماشاءاللہ سارے علماء یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کا قبول فرمائے. لیکن جس چیز پر شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مجھے یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے اللہ، میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، میں نے قرآن حدیث پڑھایا ہے، میں نے حدیث کی شروع لکھی ہے، میں نے شاگرد تیار کیے ہیں. مجھے اپنے زندگی بھر کے کسی عمل پر کوئی بھروسہ، کوئی اعتماد اپنے کمزوریوں کی وجہ سے کسی چیز پر کوئی اعتماد، کچھ بھروسہ مجھے نہیں کہ میری کوئی چیز قبول ہو تو میں بخشا جاؤں. مجھے اگر بھروسہ ہے یا بخشش کی توقع ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑی اہتمام اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، فقیر کی بھی یہ ایک اظہار خیال ہے کہ ہمیں اگر مان ہے اور اعتماد ہے تو اس تعلق پر ہے جو مشری شریف سے ہمیں کنیکشن ملتا ہے اور مدینہ شریف تک ہمیں پہنچاتا ہے. دیکھیے، علمی سند اور سلسلہ طریقت ملتے جلتی چیزیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے کے دو طریقے، ایک تو جس سے علم حاصل کیا ہو اس سے سند لی جائے. میری سند میرے استاد ہے. سند کا لفظ معنی ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے سند، اس کا معنی ہوتا ہے ٹیک، آسرا، سہارا. ٹیک لگا کے لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس ٹیک لگانے کو عربی زبان میں سند کہتے ہیں. تو شاگرد کی سند سہارا کون ہے؟ اس کا استاد. ان کی سند اور سہارا کون ہے؟ ان کے استاد. چلتے چلتے یہ استادوں کا تسلسل اور سند کا یہ طریقہ کار آگے چلتا چلتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، علم کا مرکز تو حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں سے آج کے بندے تک جب آسرے اور سہارے عطا ہوتے ہوتے پہنچتے ہیں تو اس کو سند کہا جاتا ہے. یہ سند کا لفظ معنی ہے اور اس کا مفہوم ہے. ایسے ہی سلسلہ کا معنی سند سے تھوڑا سا مختلف ہے. سلسلہ کا معنی ہوتا ہے چین، جیسے یہ لوہے کی چین ہوتی ہے نا، باندھنے کے لیے ایک اس کا کڑا ہوتا ہے، ونگا ہوتا ہے، وہ دوسرے میں پھنسا ہوتا ہے، دوسرا تیسرے میں. اس کے رنگز ہوتے ہیں، رنگ ٹو رنگ آگے وہ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. اس رنگ کا رنگ کے اندر پھنس کے سلسلہ چل پڑنا، اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ کا لفظی معنی ہے. تو سند کتابوں کی ہوتی ہے اور سلسلہ روحانیت کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سند اور سلسلے میں ایک کامن چیز ہے، دونوں میں کنیکشن ہے. تو سلسلہ طریقت کا کہلاتا ہے اور سند علم کی کائنات کہلاتی ہے. تو سلسلہ جب اوپر چلتا ہے تو مرشد ان کے مرشد چلتے چلتے آخری جو سلسلے کی کڑی ہے اور جہاں پر سلسلہ طریقت انتہا پذیر ہوتے ہیں وہ ہمارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو سند کی انتہا بھی آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلے کی انتہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ جو بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے استادوں سے سند لیتے ہیں، خواہ وہ زبانی ہو خواہ وہ تحریری ہو. اگلے زمانوں میں تحریر نہیں ہوتی تھی، زبانی اجازت دے دی جاتی تھی. آج دور ہے، اس دور میں لکھ کے بھی دے دیا جاتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں.
اب آئیے ہمارے اپنے سائیں بادشاہ کی میں بات کر رہا تھا. تو سائیں بادشاہ صاحب سند بھی ہیں، سائیں بادشاہ صاحب سلسلہ بھی. اور اپنے دور میں جو سلسلہ طریقت آپ نے چلا کے دکھایا اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور اپنے دور میں جو سلسلہ سند آپ نے چلا کے دکھایا اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. ہمارے مرشد کریم عام طور پر ہم پیر بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ مشائخ کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے مرشد کی بات کرو، کیونکہ اس سے فیض جو میسر آتا ہے یہ کوئی تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کی طرف اپنی توجہ پوری رکھی جائے. تو ایک طرف دھیان رکھا جائے تو اس سے یکسوئی پیدا ہوتی ہے. سامنے کوئی نہ کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ماڈل ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ پکڑتا ہے. جیسے آپ نے ایک کمرے میں داخل ہونا ہے تو آپ کمرے کی طرف متوجہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک دروازے یا کھڑکی کی طرف توجہ نہ ہو. تو مرشد اللہ تک پہنچنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے والے کمرے تک پہنچنے کے لیے یا کھڑکی ہے یا دروازہ، تو آپ اپنا پورا زور کسی بھی مکان یا کمرے کی اینٹوں اور پتھر کی طرف لگاؤ گے تو سر پھاڑ لو گے. آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرشد کو وہ جو اس بارگاہ میں پہنچنے کا دروازہ ہے اس دروازے کی طرف پہنچو. اور خدا کی قسم مرشد کامل وہ دروازہ ہوتا ہے جس کو نہ کنڈا لگا ہوتا ہے نہ تالا لگا ہوتا ہے. وہ ہر وقت ہم تمائل کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. یہ میں نے مثال دی کہ ہم نے ادھر متوجہ بھلا کیوں ہونا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے سندھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ. ان کا ایک شعر میں اپنے پیر بھائیوں سے سنتا رہتا ہوں تو مجھے شاید ان کے الفاظ پراپرلی مجھ سے ادا نہ ہو سکے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہ بول دیتا ہوں، جس کو ٹھیک نہ لگے وہ اصلاح کر لے. میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان کے الفاظ پراپرلی ادا نہیں کر سکوں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا حج پرین سا گڈ یا کر پرین جی پچار، یا تھی پرین سا گڈ، یا تو محبوب کے ساتھ ہو جا یا محبوب کی باتیں کر. انہیں بن انسان تھا شل قادر کہیں کھے نہ کرے. ان دو چیزوں سے جدا اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کرے، یا محبوب کی صحبت یا محبوب کی باتیں. ایسا بندہ ذکر کر، 4 تسبیح کر، 5 وقت کی نماز، 4 تسبیح ذکر کر، اور یا پھر انسان گڈ یا پھر جی پچار، یا محبوب کے ساتھ یا محبوب کی باتیں، مرشد کی صورت. یہ 3 چیزیں میاں صاحب بادشاہ فرماتے تھے، 5 وقت کی نماز، 4 تسبیح ذکر، مرشد کی صورت. یہ پکا لو، قیامت کے دن ساری رات جاگنے والا پیچھے ہوگا. ہاں فرماتے تھے یہ 3 کام کر کے مونچھوں کو تاؤ دے کے سو جاؤ ساری رات. ہاں باسرہ جی کرے سمی پاؤ، بازو سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤ. بڑے بڑے عبادت گزار پیچھے ہوں گے اور تم آگے ہوگے انشاءاللہ تعالی. عبادت بہت بڑی چیز ہے قبلہ، ہرگز عبادت کوئی کم چیز نہیں ہوتی، اور عبادت کی بے ادبی کرنے والا ایمان سے چلا جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب ٹھنڈی آہیں نصیب ہوتی ہیں نا، سبحان اللہ، کسی دل والے نے ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں آ جا کہ زاہداں بہزار اربعین رسند. آ جا کہ وہ جگہ جس پر زاہد لوگ 40 ہزار سال کی عبادت کر کر کے پہنچتے ہیں. اب 40,000 سال تو کسی کی عمر نہیں ہوتی، وہ ایک مبالغے کے طور پر لفظ استعمال فرما رہے ہیں. جہاں پر زاہد آدمی ہزاروں سال کی عبادت کے بعد پہنچتا ہے، آ جا کہ زاہداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ رسد. عشق کی شراب کا مست جب ایک آہ بھرتا ہے تو ساری منزلیں طے کر جاتا ہے. میرے بھائی سوال نہ اٹھانا، میرے دوست اعتراض نہ کرنا، میرے عزیز تیری سمجھ چھوٹی ہے، زبان درازی نہ کرنا. یہ روحانیت کی باتیں ہیں، خدا کی قسم ایسا ہی ہے. آہو
کی پہنچ اگر سمجھنی چاہو، اس ساری گفتگو کی تصدیق چاہو، آؤ میں تمہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتا ہوں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی آہوں سے ڈر، مظلوم کی آہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ عبادت بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اس میں ریا آ سکتی ہے۔ عبادت قبولیت کے لیے اوپر اٹھ کے فوراً بعض اوقات واپس رد کر دی جاتی ہے۔ کوئی پہلے آسمان پہ جاتی ہے، وہاں سے لوٹا دی جاتی ہے، کوئی ساتویں آسمان تک جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے قابل نہیں ہے، اخلاص کی کمی ہے، ریاکاری پائی جا رہی ہے، یکسوئی نہیں تھی۔ تو عبادت تو ضروری ہے، لیکن قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آہیں ٹھنڈی سانس، کسی اللہ والے سے کوئی بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا جی کتنے حج کیے ہیں؟ کہنے لگا جی 40 حج کیے ہیں۔ تو غریب آدمی تھا، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا ہم تو ایک حج بھی نہ کر سکتے۔ وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ بلا یہ 40 حج کا ثواب میں آپ کو ایصال کرتا ہوں، یہ ٹھنڈی آہ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ طواف کرنے، حج کرنے کا خود حکم دیتا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ٹھنڈی آہوں کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ٹھنڈی آہ کو یہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی، بشرطے کہ ان چیزوں کا قائل ہو، کرتا ہو۔ میرے بھائی، ٹھنڈی آہیں دو وجہ سے نکلتی ہیں، یا عشق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے۔ آپ سوچ لیں میں سے، یا عاشق ٹھنڈی آہیں بھرے گا، یا خوف زدہ آدمی ٹھنڈی آہیں بھرے گا۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرتی ہیں۔ محبوب کی طرف دھیان کب ہوگا؟ جب عشق کامل ہوگا۔ یا اللہ کریم کی طرف دھیان کب ہوگا؟ جب کسی کا خوف ہوگا، یا اللہ ہی کا خوف ہوگا، تو اللہ کی طرف متوجہ رہے گا بندہ۔ تو طریقت والوں کو یہ دونوں چیزیں عطا ہوتی ہیں، خاص طور سے عشق کی دولت عطا ہوتی ہے، اور خوف کہیں کہیں بہت آگے جا کے خوف بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے میری سمجھ سے کوئی بالا تر چیز ہو، اور ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہم نے جو اپنے مرشد کریم سے غالب طور پر چیز حاصل کی ہے، وہ سچا عشق ہے، وہ اللہ کا عشق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اللہ کے پیاروں کی محبت ہے، اور اہل اللہ سے دوستی ہے، آپس میں تعلق، محبت، اللہ کی محبت ہو یا اللہ کی خاطر محبت ہو، بس یہی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ۔ میرے صحابہ کرام سے جس نے محبت کی، میری وجہ سے محبت۔ کسی سے ذاتی محبت ہمیں نہیں ہوتی، حضور کی وجہ سے ہوتی۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا احبوا اہل بیت لحبی، میرے تمام اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ تو صحابہ سے بھی محبت کا حکم ہے، کیوں؟ حضور کی خاطر۔ اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اور آپس میں محبت کا بھی حکم ہے۔ قرآن کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ تصریحات پیش کرتی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے میرے امتیو تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان پہلے ہے، جنت میں داخلہ اس کے بعد ہے، ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے۔ پھر وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا، تم آپس میں جب تک محبت نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا۔ جنت نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے جب تک آپس میں محبت نہیں ہے۔ حَتَّى تَحَابُوا، ان الفاظ پر غور کیجئے جناب۔ مسلمانوں کے آپس میں محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور بڑی زبردست سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ اب سمجھ لیجیے،
کہ سب حضور کی محبت اپنی جگہ پہ، ظاہر ہے اس کو محبت کا تو درجہ سب سے اوپر ہے، اور صحابہ کی محبت اپنی جگہ پہ، اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پہ، ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت اپنی جگہ پہ، حسنین کریمین کی محبت اپنی جگہ پہ رضی اللہ تعالی عنہم. لیکن یہ تو آقا فرما رہے ہیں، میں اپنے پاس سے اپنی بات کر رہا ہوں، میں ریفرنس دے رہا ہوں، آپس کی محبت جب تک نہیں ہوگی ایمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ ہمیں ساری حدیثیں، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم چن چن کے ایک آدھ حدیث لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. اسی ایک حدیث کو سن لو، سمجھ لو، تو سوائے ان لوگوں کے جو آدھی آدھی باتیں بتاتے ہیں ان کے لیے سخت پریشانی کا باعث بن جائے گی یہ چیز. اچھا ایک اور بات، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نہیں تو جنت نہیں، محبت نہیں تو ایمان نہیں، آپس کی محبت. اور پھر فرمایا میں بتاؤں تمہیں کہ تمہاری آپس میں محبت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جی حضور فرمائیے. یہ بھی تو ایک نقطہ ہے نا، آقا نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپس میں سلام دیا کرو، ایک دوسرے سے سلام کہا کرو، السلام علیکم کو پھیلاؤ، افشو افشا کرو، سلام کو بڑھاؤ، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. سلام پھیلانے سے محبت بڑھتی ہے. آقا کا فرمان تحافو تحابو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، تحفے دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی. نماز پڑھتے وقت صف سیدھی رکھا کرو، محبت بڑھے گی. حدیثوں میں صحیح ہے نا، حدیث بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپس میں اگر صف ٹیڑھی ہوگی اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. اب حرمین شریفین میں جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے استوو استوو کا اعلان ہوتا ہے، صفو صفو، سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ، صفو صفوفکم رحمکم اللہ، صفیں سیدھی کرو اللہ تم پر رحمت کرے. یہ اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے اور تمام صحابہ کو فرماتے تھے، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ کی قسم مجھ سے تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، صفیں سیدھی کرو. ایک جاتے جاتے بات عرض کر دی کہ آقا سے رکوع اور خشوع، خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع دل کی حالت کو کہتے ہیں. آقا فرما رہے ہیں میرے اوپر تمہارے دل کا یہ حال بھی پوشیدہ نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ حضور دلوں کے حال جانتے ہیں. محبت بڑھانے کے میں نے بہت طریقے بتائے، اور محبت کا فائدہ کیا ہے کہ آپس میں محبت کرو گے تو ایمان نصیب ہوگا، اور ایمان نصیب ہوگا تو جنت نصیب ہوگی. نہیں تو بالترتیب ہر چیز سے معروم ہوتے چلے جاؤ گے. اور یہ جو محبتیں ہیں ان کے پھر میں نے پہلے کے درجے بتائے کہ آپس کی محبت، مرشد کریم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت. یہ محبتوں کی ایک چین ہے، ایک تسلسل ہے جو مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اللہ سے واصل ہوتا ہے بندہ جب اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہے. تو یکسوئی کا بہترین ذریعہ عشق ہے، یکسوئی کا بہترین ذریعہ محبت. اور اس سارے تسلسل کو پیچھے لے چلیں، پورے خطاب کو وائنڈ اپ کریں تو بات جا کے پہنچتی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تمہارا سبق ہونا چاہیے، اور مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے. 5 وقتی نماز کے ساتھ مرشد کی صورت کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جس کے پاس یہ سارے ایلیمنٹس پورے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عشق کا نصاب مکمل ہے. اور جو ہمیں درگاہ مشوری شریف سے سبق ملا ہے، وہ جتنی باتیں میں نے بتائیں یہ سارا فیض مشوری والے سائیں کا ہے. اور ہمارے پاس، ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہمارے پاس خدا کی قسم جب یہاں سے کوئی پیر بھائی چلا جاتا ہے میں ہر پیر بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ آج ہمیں پیٹرول مل گیا. ہمارے پیر بھائی جاتے ہیں، بالکل یقین کیجئے مرشد کریم کا جانا تو اور بڑی چیز ہے نا. ہمارے پیر بھائی جاتے ہیں تو ہمیں پیٹرول مل جاتا ہے. ہمارے بہت دن اچھے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انتظار ہوتا ہے اللہ کرے پھر کوئی آ گیا. تو جب پیر بھائی آتے ہیں تو ہمیں پیٹرول ملتا ہے، آپس کی محبت ملتی ہے. ہم نے آستانوں پہ جا کے دیکھا ہے، میں خطابات کرنے آستانوں پہ بھی جاتا رہتا ہوں، مدارس میں بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے جو محبت درگاہ مشوری شریف سے ہمیں ملی ہے خدا کی قسم اس تاج شریف کی نسبت
اور اس کو دیکھ کے ہی جب دل مچل جاتا ہے کسی پیر بھائی کو جاتا دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس کے پیر بھی چوم لیے جائیں، اس کے ہاتھ بھی چوم لیے جائیں، اور اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے اپنے گھر لے جائیں، اس کو کھلائیں گے، اس کو پلائیں گے، اس کو رجائیں گے، اور اس کا منہ ماتھا بھی چوم لیں۔ میں گمبٹ میں ایک دفعہ مہمان بن کے گیا ہوا تھا، ہمارے پیر بھائی بڑے پیارے پیر بھائی ہیں، سائیں کریم بخش، ان کو ہم عاشق فقیر کہتے ہیں، سبحان اللہ، بڑا پیارا آدمی۔ تو میں ان کے ہاں گیا ہوا تھا، میں اس وقت بالکل نوجوان تھا، تو میں نے کھانا کھایا، لنگر شریف کیا، تو میں باہر ذرا ٹہلنے نکل گیا، تھوڑا سا باہر گیا تو میرے پاس ایک بندہ گزرا، اس نے سر پہ رومال لیا ہوا تھا، ایسے کر کے رومال لیا ہوا تھا، میرے پاس مجھے دیکھا، ادھر میرا بازو پکڑ لیا، ادھر چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، میں نے کیا جرم کیا، یہ کوئی تھانے دار ہے، کون ہے؟ چلو 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 چلو، میں نے کہا سائیں معذرت خواہ ہوں۔ جب میں نے ایسی بات شروع کی نا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں، انہوں نے سر سے رومال کھولنا شروع کر دیا، سر سے جب رومال کھولا تو نیچے تاج شریف تھا۔ میں نے کہا صحیح، میں نے بھی بغل گیر ہو کر ان سے پیار محبت سے ملا، مجھے اطمینان مل گیا کہ اپنا پیر بھائی ہے، محبت کا اظہار کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا سٹائل کی جس قسم کا ہے۔ اچھا چل پڑے، میں نے کہا صحیح لے چلیں، جہاں مرضی لے چلیں، تو نہیں آپ کو چائے پہ، میں نے کہا صحیح چائے چھوڑ، میں جلیبیاں کھاؤں گا، مٹھائی کھاؤں گا، سموسے کھاؤں گا، پکوڑے کھاؤں گا، سب کچھ کھاؤں گا، لے چلیں۔ تو میں نے پوچھا صحیح ویسے تو یہ تاج شریف میرے لیے کافی ہے تعارف کے طور پر، ظاہری طور پر آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر غلام محمد۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں میں سے بہت لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ڈاکٹر شیخ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ہمارے پیر بھائی جو سینئر ہیں، مشتاق بھائی جیسے لوگ ان کو پہچانتے یا جانتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ان کے یہاں حاضر تھا، سائیں امیر بخش جمالی بھی ساتھ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کو ٹھہرے، تو سائیں امیر بخش جمالی نے جانا تھا ادھر چوٹ جمالی سے آگے، ان کا رود موری میں رہائش گاہ تھا، وہ جانے لگے تو مجھے کہنے لگے ادھر آؤ، میں قریب آیا، کان میں کہنے لگے جب یہاں سے جانے لگو ایسے نہ جانا، ڈاکٹر صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے جانا۔ میں نے پھر ایسا ہی کیا، آخر کوئی وجہ تو تھی نا، اس کو وہ پہچانتے تھے۔ تو اتنا بڑا بندہ اور اتنے چھوٹے آدمی کو صرف یہ تاج صرف دے کر پکڑ کے ڈانٹ کے کہنے لگا چلو میرے ساتھ چائے پی۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک ادنا سی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، بہت زیادہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ہماری اللہ نے ہمیں بہت زیادہ محبت سے نوازا ہوا۔ میں پشاور شہر میں، پشاور کا صدر ایک جگہ ہے، اس کے قریب میرا محکمہ تھا جہاں میں سروس کرتا تھا، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ صدر کے اندر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ 86 یہ تقریباً اس دور کی بات ہے، 40 سال ہو گئے تقریباً، 38 سال 39 سال 40 میں جا رہا تھا، ایک بندہ ادھر سے آیا، ہم 4-5 ساتھی ایسے چل کے جا رہے تھے، اس نے ہمیں تیزی سے کراس کیا، سامنے سے آ کے میرے سامنے، اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا، یہ باکس جو ہوتا ہے وہ کلیجی رنگ کا باکس تھا، اس نے وہ زمین پہ رکھا اور مجھ سے کہنے لگا ایک منٹ، میں نے کہا اللہ خیر، اس کو کیا ہو گیا؟ سامنے بکسہ رکھ کے اس میں سے پتہ نہیں کیا نکالنے والا، کہنے ٹھہر، اس نے باکس کھولا، اب ہم سوچوں میں پڑے ہوئے، اللہ خیر کرے، باکس کھولا، اس میں سے اچھا اس کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا نا، کوئی تاج شریف نہیں تھا، کوئی ٹوپی نہیں، اس نے اس میں سے تاج شریف نکالا اور سر پہ پہن لیا۔ مجھے کہنے لگا پہچان لیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہچان گیا، بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے سے حال حوال لیا، کہنے لگا میں تمہیں اپنے دفتر میں لے چلتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے اب وہ پتہ نہیں مجھے عرصہ ہو گیا ملاقات کیے، اللہ کرے زندہ ہوں، تو وہ صوبہ سرحد کے اکاؤنٹ کے سب سے بڑے افسر، وہ اپنے دفتر میں مجھے لے گئے، میں وہاں گیا تو میں حیران ہوا، وہ باہر لائٹیں لگی ہوئی گرین اینڈ ریڈ، تو اندر کوئی آئے تو الاؤڈ ناٹ الاؤڈ، اس قسم کی وہ شخصیت۔
اندر لے گیا، چائے وائے پلائی، سموسے کھلائے. بات کیا تھی؟ اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میرے ساتھی اور بھی تھے، ان کے سروں پہ تاج نہیں تھے. میرے سامنے آ کے وہ رکا اور تاج شریف کا اتنا احترام کیا کہ اپنے سر پہ پہن کے، اب وہ کوئی محکمانہ مسئلہ ہوگا، ہر وقت نہیں پہن سکتا ہوگا، ایسا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں میرے بھائیوں. آج وقت ایسا ہے ہم کرامات بیان کریں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ کرامت سے کم نہیں ہے. تو ہم اس دور میں چونکہ میڈیا پہ ہم آتے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہماری گفتگو میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کی بے احتیاطی نہ ہو اور جو دشمن اسلام ہیں ان کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے. تو ہمارے سائیں کا علمی کام کرامت ہے کہ نہیں؟ کرامت یہ ہے. سائیں کا تقوی کرامت ہے کہ نہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو میں سب سے بڑا کرامت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. آپ متقی سائیں متقی تو کیا سائیں صاحب ورع تھے. تقوی سے اوپر ورع ہوتا ہے. تقوی سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے میں نے حضور غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ کی تحریر خود دیکھی ہے. وہ ہمارے سائیں بادشاہ کے بارے میں لکھتے ہیں سیدی و سندی الاتقا الاورع. اپنے زمانے میں سب سے بڑے متقی، اپنے زمانے میں سب سے بڑا ورع والی شخصیت ہمارے سائیں بادشاہ کو وقت کا غزالی کہہ رہا ہے. یہ باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے کی جو اہل علم ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں واقعی علمی طور پر ذہن کو لگنے والی باتیں ہیں. عقیدت میں کی گئی باتیں بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو علمی طور پہ بات دل کو لگتی ہو، اس قسم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس دور میں جو باتونی لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا موقع نہ ملے. تو کرامات اپنی جگہ پہ وہ ہم جانتے ہیں ہمارے مرشد کریم کتنے صاحب کرامات ہیں، لیکن جن کو کرامت یہ منکرین بھی مانے، ہم نے وہ باتیں سائیں بادشاہ کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ کریم ہمارے نسبت کو سلامت رکھے، ہماری ساری جماعت کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے سائیں محمد رفیق قاسمی صاحب جن کے جو صاحب خانہ ہیں ان کے ہاں اس وقت حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ اتنی ساری جماعت کو جمع کرنا اور وہ جو سائیں بادشاہ اللہ کا دیا ہوا فیض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر اور چلتا ہوا سلسلہ اور سائیں بادشاہ سے آنے والا ذکر، اس ذکر کو کرانے کے لیے ہر مہینے یہاں پر اہتمام ہوتا ہے. مبارک بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو سائیں بادشاہ کی توجہات کا مرکز بنائے اور ساری جماعت کے اوپر سائیں بادشاہ کی مرشد کریم کی برکتیں، فیوز، برکات، توجہات جاری و ساری رہیں اور اللہ انہیں ہم سے راضی رکھے، ہماری نسبت کو سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور اسی محبت اور نسبت کے ساتھ خاتمہ ہو. میرے پاس ایک سند بھی ہے لیکن وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کو میں بتا دوں. میری انشاءاللہ نسبت سلامت رہے گی. مجھے سائیں بادشاہ سخی سائیں بادشاہ نے فرمایا، تھوڑا سا کہہ دیا میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر فکر کی بھی توفیق دے اور اس قسم کی محفلوں میں آنے کی، محبت والی باتیں کرنے، کرانے، سننے، سنانے کی اور اپنے دل کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.